بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، حاضرین اور سامعین کرام، سورہ آل عمران کا درس 153 آیتیں ہو گئی تھی۔ جنگ احد کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کو پیٹھ پھیر کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں علیہ السلام تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں پکار رہے تھے، اور تمہیں اللہ نے غم کے بدلے غم دیا تاکہ تم غمزدہ نہ ہو جو تم سے فوت ہوا، اور نہ جو تمہیں پہنچے۔ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ تو رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ تو یہاں غم کے بدلے غم، غم در غم۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے پھر جنگ احد مشرکین بھاگ گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ان کے پیچھے ایک شخص بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا کہ اب ان کا پیچھا کریں، دیکھو اگر وہ اپنے ساز و سامان پر بیٹھ گئے ہیں اور گھوڑے ایک طرف کر دیے ہیں تو پھر یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، اور اگر تم یہ دیکھو کہ یہ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے ہیں اور ساز و سامان ایک طرف رکھ دیا ہے تو پھر مدینہ پر یہ چڑھائی دوبارہ کریں گے۔ تب تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو اور جنگ کی تیاری کرو۔ قاصد نے جا کے دیکھا، بولے یا رسول اللہ ان کی کیفیت یہ ہے، یعنی وہ جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا وہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں جو بھی بڑا ہوتا ہے نا کسی معاملے میں بھی، وہ جن سے بڑا ہے ان سے کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہو۔ نبی علیہ السلام ہر چیز میں امت سے آگے، وہی آ رہی ہے۔ علم کا کیا مرتبہ ہے، صبر کا کیا مرتبہ ہے، بہادری کا کیا مرتبہ ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کی خوش نصیبی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد من بعد الغم امانتاً نعاساً یغشی طائفہ منکم، کہ پھر اللہ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل فرمایا، جس کے نتیجے میں
تمہاری ایک جماعت پر اونگ طاری ہو گئی، نیند، ایسے نیند کہ وہ ڈھال پکڑا ہوا ہے اور اس کے نیچے وہ سو رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہر شخص اپنے ڈال کے نیچے نیند سے جھونکے کھا رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اونگ طاری ہو رہی تھی، میرے ایک ہاتھ سے تلوار گر جاتی تو میں دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیتا، اور ادھر منافقین کو اپنے جانوں کا خطرہ لگا ہوا تھا، وہ زمانے جاہلیت کی طرح اللہ کے متعلق طرح طرح بدگمانیوں میں لگے ہوئے تھے۔ وَطَائِفَةٌ، اور دوسرا گروہ، قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، منافقین کی جو گروہ تھا، دوسری جماعت منافقین کی اپنے جانوں کے متعلق پریشانیوں میں مبتلا تھی۔ دوسری جماعت یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ کے متعلق زمانے جاہلیت کی طرح طرح ناحق بدگمانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ یقولون، کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، محبوب آپ کہیے کہ بے شک تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تمام معاملات اللہ کا اختیار ہے۔ اے محبوب، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے تھے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہنا، وہ کہتے تھے کاش ہمارے کچھ اختیارات ہوتے تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ لو کان لنا، ہوتا اگر ہمارے لیے، من الامر، اس لڑائی میں سے، جنگ میں سے کچھ اختیارات، ما قتلنا ہنا، ہم یہاں پہ نہ مرتے۔ قل، آپ فرما دیے، لو کنتم فی بیوتکم، یہ تمہارا غلط خیال ہے، اگر تم گھروں میں ہوتے۔ کس میں ہوتے؟ گھروں میں ہوتے۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، ضرور نکل آتے وہ لوگ جن پر اللہ نے قتل لکھا ہے کہ یہاں مرنا ہے۔ ایک تو انسان کے مرنے کا وقت متعین ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت، فلاں دن، فلاں رات، فلاں گھنٹے میں مرے گا۔ دوسرا، اس کے سرزمین کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، جہاں تو نے مرنا ہے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ ایک واقعات میں آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کہ ایک امتی بیٹھا ہوا تو اتنے میں ارزئی علیہ السلام آیا، اس کو ایسے دیکھا اور چلا گیا۔ تو وہ شخص سلیمان علیہ السلام سے کہنے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے نا فلاں جگہ بھیج دے۔ ہوا کو حکم دے، بولے لے جاؤ، اس کو منٹوں میں وہاں پہنچا دے۔ جیسے وہاں گیا تو وہاں ارزئی علیہ السلام۔ تو کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے گھور کے دیکھا کہ مجھے تو حکم تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، اس کا روح قبض کرو، تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے یہاں سے بولا مجھے وہاں پہنچا دو۔ اپنے موت کے لیے انسان اسی جگہ پہ، تو پھر گھبرانا کس کا؟ تقدیر کا مسئلہ ہے بھائی۔ منافقین کا عقیدہ تو خراب تھا نا، گھروں میں ہوتے تو نہ مرتے، نہیں بھائی، یہاں آنا تھا ہر حال میں۔ بعض لوگ گولیاں چل رہی ہے اس پہ بچ جاتا ہے، اور بعض لوگ گھر کے سین میں ہوتے گولی آ کے اس کو لگ جاتی، مر جاتے۔ بعض لوگ گولیوں میں چلتے ہوئے گولیوں میں بچ جاتا ہے، اور بعض گھر میں لیٹا ہوا ہے مر جاتا ہے۔ مضاجعہم، اپنے قتل گاہوں میں نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو
آزما، یہ ظاہر کر دے، دنیا والوں کو دکھا دے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے وسوس و اندیشوں کو صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جس دن دو فوجیں، دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، بالمقابل ہوئی تھی، التقا مل گئی، الجمعان دو گروہ، منکم تم میں سے، ایک مسلمانوں کا گروہ، دوسرا کافروں کا۔ تو جو مسلمانوں کے بارے میں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی۔ اب لغزش کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آدم علیہ السلام کو لغزش تھی، پھسلنے کو کہتے ہیں۔ ان کی ایک اجتہادی خطا تھی، اور دوسری بات کہ اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ وجہ تھی کہ یہ نیچے آ گئے تھے، پھسلنے کی وجہ، شکست کی وجہ، شہادتوں کی یا زخموں کی وجہ یہ تھی۔ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، کہ بعض ایسے اعمال کیے جو نیچے آئے، وغیرہ وغیرہ۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے درگزر کی ان سے، انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار حلم والا۔ یہاں پہ دیکھیں اعتراضات اور جوابات، کہ امام بخاری روایت کرتے عثمان بن موہب سے، ایک یہ بس چھوٹا سا واقعہ اس میں، کہ صحابہ پر اس وقت بھی ایسے لوگ تھے، اب جس طرح جس کو تربیت دی جاتی نا، عبداللہ بن سبا وہ لگا ہوا تھا حضرت عثمان کے خلاف، اس نے یہودیوں میں سے تھا یہ شخص، آپ لوگ جانتے ہیں ان کو، بظاہر مسلمان ہوا تھا، تو اس لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے کافی، اب ہم اہل سنت و جماعت اچھے لوگوں کے بارے میں ہمیں اچھی تربیت دی جاتی ہے، والدین کے بارے میں، استاذوں کے بارے میں، بعض لوگ ویسے تربیت کرتے کہتے ہیں نہیں تمہارے اس کا کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہو بس، دو کان تمہارے دو، یعنی ان کے نظروں میں اب کوئی بیٹے کو بیٹی کو تربیت دے کہ بس تمہاری ماں تمہاری جیسے، دو ہاتھ دو کان، کوئی وہ نہیں ہے، تو یقیناً اس کے دل میں وہ عظمت اور وہ تقدیس پیدا نہیں ہوگی نا۔ اگر یوں کہہ دے نہیں امی تو وہ ہوتی ہے کہ فلاں ہے اور فلاں ہے، تو چھوٹا تھا، تو بیمار تھا، اس نے یہ تکلیفیں برداشت کی، یہ کی، اور ان کے قدموں میں جنت ہے، اس کے رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو ادب سے رہے گا نا۔ اب یہاں دیکھیں تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج بیت اللہ کرنے کے لیے آیا، اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے پوچھا کہ ان لوگوں کے درمیان یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ یہ جو لوگ جمع ہیں ان کے درمیان ایک بوڑھا شخص، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ کافی بعد کا دور ہے کہ عبداللہ ابن عمر بھی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ اس نے کہا میں ان سے چند سوالات کرتا ہوں، یہ مجھے جواب دیں گے؟ یہ جو حج پہ یہ شخص آیا تھا یہ کہنے لگا، انہیں بولا ٹھیک ہے، آئے اب بیٹھا، سوالات کرنے لگے، کہنے لگے میں آپ کو اس بیت اللہ کے حرمت کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان جنگ احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ اسے پتہ چلا کہ تھا تو بڑا بے ایمان۔ اب صحابہ پر اس طرح کوئی بات کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک راز تھا، ایک حکمت تھی، ایک وجہ تھی، بس ہم جیسے نالائقوں کو سمجھانا تھا۔ ان کی تو شان حضرت عثمان، تمہیں یہ نظر آئے وہ نہیں آ رہا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کیا؟
اتنا مال خرچ کیا کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ اگر عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو تو گرفت نہ ہو. تمام نیکیوں کو فراموش کر کے اس قسم کی باتیں کرنا یہ گمراہ اور بددین لوگوں کی علامت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. پھر کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیعت رضوان حدیبیہ کے مقام پر بھی یہ نہیں تھے, سب نے بیعت کی, حضرت عثمان نہ تھے, 1400 صحابہ نے بیعت کی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا وہ بھی مجھے معلوم ہے, اور کہا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوا تھا, بولا یہ بھی مجھے معلوم ہے. تینوں سوالات کیا. عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے پتا ہے. اب وہ سمجھ رہا کہ میں جیت گیا. کہا اللہ اکبر, آواز لگ گئی. اب وہ کہ ٹھیک ہے تو نعرے لگا رہے, تو سوالات کیا, اب اس کے جوابات بھی تو سنیے. المعترض کالاعمی, اعتراض کرنے والا تو نابینا ہوتا ہے, اندھا ہوتا ہے, اس سے بھی بھٹکا ہوا تھا. جوابات بھی تو سنیے کہ جوابات اس کے کیا ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو ان کے جوابات شروع کر دیے کہ جنگ احد میں بھاگنے کا معاملہ جو تھا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. یہاں اعلان ہوا نا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ, جو نیچے اترے تھے ان کے لیے بھی اعلان ہوا, جو چلے گئے تھے ان کے لیے بھی اعلان ہوا. یہ تو جنگ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اعلان کیا. تم کون ہوتے؟ دیدی اینہ دی کہتے وہ نظر آ رہا, یہ نظر نہیں آ رہا. اور رہا غزوہ بدر کا معاملہ, تو اس میں پیارے عقائد و جہان کی بیٹی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے نکاح میں تھی, وہ بیمار تھی, حضور نے اس کے تیمارداری ان کے لیے روکا. حالانکہ اس کے بعد بھی جنگ بدر کے مال غنیمت میں بھی اس کو بھی اتنا حصہ ملا جیسے عام غازیوں کو ملا. اور رہا بیعت رضوان سے غائب ہونے کا معاملہ, تو یہ بیعت اس وقت ہوئی تھی کہ جب حضرت عثمان بن عفان مکہ جا چکے تھے, اور پیارے عقائد و جہان نے اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر اس کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے. پھر حضرت ابن عمر نے عائشہ سے فرمایا تم نے یہ جوابات سن لیے, اب جہاں چاہو چلے جاؤ, جہاں چاہو چلے جاؤ. تو صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا کہ ان کے عیب تلاش کرنا, بھئی بار بار قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, اللہ کے راضی. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کی اتنی قربانیاں, آج ہم کروڑوں کے تعداد سے ہیں, ایک بیت المقدس کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکی, اپنی مال و جانوں کی حفاظت نہیں کر سکے. کشمیر میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہوا ہے, عراق میں کیا ہوا, کہاں مسلمان کو امن ہے. لیکن الحمدللہ ریاست مدینہ جب قائم ہوا تو اسلام ایسے پھیلا جیسے ایک طوفان پھیلتا ہے, تمام باطل قوتوں کو زیر کیا. کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ تھی؟ افرادی قوت زیادہ تھی؟ کیا تھا؟ ان کی ایمانداری تھی کہ رب کریم نے فرمایا ابھی آگے پڑھیں گے, یہ بالکل قریب آگے ہم تو ہے, بالکل یہ دیکھیں آگے اِنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. یہ تو ان کو پختہ کرنا تھا کہ دیکھیں صحابہ اگر شہادتیں بھی پائیں,
بظاہر وہ زخم اور شکست بھی ہو، لیکن اتنے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلے سال بدر صغریٰ ہوا، اس کے بعد جتنے جنگیں ہوئی، مکہ فتح ہوا، تو صحابہ تو بڑھ چڑھ کے آگے جا رہے تھے۔ جنگ تبوک میں دیکھیں، جنگ حنین میں دیکھیں، کتنے جنگیں ہوئی۔ تو اللہ فرماتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر تم یا ایھا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، انہوں نے دین کی مدد کی، اللہ نے ان کو مدد کی اور پوری دنیا پر غالب آ گئے۔ کریم مولا سے دعا ہے دین اسلام قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں یہاں حاضرین ہیں، سب کے مشکل آسان فرما، کہ بیماروں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ امن کا جینا مسلمانوں کو نصیب فرما، خصوصاً جو مظلوم مسلمان ہیں، خصوصاً بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کریم اللہ مال و جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قربانی کو قبول فرما، اور سب مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔